زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں پیسہ دو، خرچ کرو. کیوں؟ اس سے بندوں سے تعلق اچھا بنے گا. بندوں سے تعلق ہمارا اچھا نہیں ہے تو بھائی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نماز کے پابند، حاجی، نمازی، روزے دار، بڑی تسبیح اذکار کے پابند، لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی کر دی، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے، یہ سب چلی جائے گی. یہ سب چیزیں ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا. لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھے. اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع گئے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے. اس سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے اعلان برات کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہے. چونکہ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اعلان بھی کروایا گیا تھا کہ آئندہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں کوئی مشرک نہیں آئے گا. بیت اللہ مسجد حرام کو 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے تو پاک کر دیا تھا، لیکن مشرکین بیت اللہ میں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اپنے اپنے طریقے پر کرتے تھے. اس میں خود ساختہ عبادتیں اپنی طرف سے بنا رکھی تھی، شرکیہ چیزیں اختیار کر چکے تھے. اس لیے اعلان کیا جانا تھا کہ اب آئندہ آپ لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے. بیت اللہ کو بالکل مشرکوں کے داخلے سے پاک صاف کر دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو، اور مسجدوں کی ماں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے. مشرک کفر پر رہتے ہوئے، شرک پہ رہتے ہوئے مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے ہیں. ان کے اعمال بیکار گئے، چاہے وہ اپنے آپ کو عبادت کرنے والا کہیں، حج کرنے والا کہیں، ان کے اعمال بیکار ہیں. بیکار کیوں ہیں؟ جبکہ وہ تو بہت سارے نیکی کے کام کیا کرتے تھے. بیکار اس وجہ سے ہیں کہ ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا. اب کوئی کہتا ہے ایسا کیوں؟ بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، کافر لوگ بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں. بعض نیکی کے کام ایسے ہیں جو مسلمانوں سے بڑھ کر کرتے ہیں. بہت سارے بیماروں کی فری علاج کر رہے ہیں ہاسپٹل قائم کر کے. کئی جو ہے لنگر چلتے ہیں، صبح شام کھلا رہے ہیں وہ غریبوں کو، محتاجوں کو. تو وہ بھی نیکی کے کام ہیں، پھر وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے جنت کا جو پاسپورٹ ہے اس میں ایمان کا ویزا ہونا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اس دنیا میں بھی دنیا کے بادشاہ، حکمراں قانون بناتے ہیں اپنے ملک میں کسی کی انٹری کے لیے، کسی کے داخلے کے لیے کہ اس کے پاسپورٹ پر ہمارے ملک کا ویزا لگا ہوا ہونا چاہیے، تب انٹری ہوگی، داخلہ ہوگا. دنیا کے بادشاہ جب یہ شرط لگا سکتے ہیں تو اللہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جنت کو پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، وہ شرط لگائے تو کسی کو اعتراض کیوں؟ اس نے ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ایمان کا ویزا ضروری ہے، لہذا یہ ویزا نہیں ہے تو جنت میں داخلہ بند.
انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اصلی آباد کرنے والے، حقیقی آباد کرنے والے۔ مسجدوں کی ایک مادی تعمیر ہے، یعنی در و دیوار کی تعمیر ہے، اور ایک معنوی، روحانی، اصلی، حقیقی تعمیر ہے۔ حقیقی جو تعمیر ہے مسجدوں کی آبادی جو ہے نا، وہ عبادت سے ہے، وہ نماز سے ہے، وہ ذکر اللہ سے ہے، وہ تعلیم کے حلقوں سے ہے، وہ درس سے، تدریس سے، قرآن کی تفسیر سے، بیان سے، دین کی جو بھی خدمت کی شکلیں ہیں ان سے حقیقی آبادی وہ مساجد کی ہے۔ مساجد کی عمارت اور ان کی تعمیر اور ان کی آبادی ان کاموں سے ہے۔ اس لیے اصل مسجد تو وہی ہے جس میں یہ کام انجام دیے جا رہے، چاہے وہ جھونپڑی کی شکل میں کیوں نہ ہو، کچی مسجد کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اور جہاں یہ کام نہیں انجام دیے جاتے ہیں، جہاں شرک کی طرف بلایا جا رہا ہو، جہاں بدعات کا رسم و رواج کی چیزیں اپنائی جا رہی ہو، تو پھر وہ مسجد کی آبادی نہیں ہوتی ہے، وہ مسجد کی ویرانی ہوتی ہے۔ ظاہری چاہے کتنی خوبصورت بنا لیں ہم مسجد، آج کل مسجدوں کے ٹیپ ٹاپ کا ظاہری شکل و صورت کے، در و دیوار کے خوبصورت، دیدہ زیب، دلکش بنانے کا ایک مقابلہ چل پڑا ہے نا، اسی کو سمجھتے ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ مسجد ہے۔ حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں تم بھی اپنی عبادت گاہوں کو اس طرح زیبائش، آرائش دو گے، اتنا خوبصورت بناؤ گے، نقش و نگار، جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بنا دیا ہے۔ اگر خوبصورت بنایا جائے تو اس سے زیادہ کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ اصلی آبادی ہو مسجد کی، مسجد نمازیوں سے پر ہو، بھری ہوئی ہو، مسجد میں تعلیم کے حلقے ہو، وہاں بیٹھنے والے لوگ موجود ہو، مسجد میں قرآن کو سمجھایا جا رہا ہو تو وہ حلقہ بھی، تفسیر قرآن کا حلقہ بھی بھرا ہوا ہو، تب جا کے مسجد کی اصل آبادی ہوگی۔ تو مسجد کو اصل آباد کرنے والے کون ہیں؟ کہا جن میں چار چیزیں ہوں۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، دوسرا جو نماز کو قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، وآت الزکاۃ، اور تیسری صفت ان میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی ہو، صرف نماز ہی نہیں، نماز کا پابند ہے نہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہمارے یہاں کم ہوتی چلی جا رہی، بعض لوگ نمازی ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ قرآن نے ساتھ ساتھ میں کہا، ہمارے یہاں بھی ہوگا ماشاءاللہ نماز روزے کا پابند ہے، یہ جملہ ہوتا ہے نا، بھائی نماز روزے کے ساتھ زکوٰۃ کا پابند ہے، زکوٰۃ بڑی پابندی سے، بڑی فکر بندی کے سے ایک ایک پائی کا حساب کر کے دیتا ہے، ایسا کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا نا بھائی زکوٰۃ نکالنے کا بڑا پابند ہے، یہ جملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم دو چیزوں کو زیادہ اہمیت ہے، نماز روزہ، نماز روزہ۔ حالانکہ نماز جتنی اہم ہے، روزہ جتنا اہم ہے، زکوٰۃ بھی اتنی اہم ہے۔ نماز سے تو بار بار بتایا جاتا ہے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ احسان پسند ہے، اس نے سلوک پسند ہے، تو ساتھ میں ہر جگہ کا آت الزکاۃ، زکوٰۃ خرچ کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں پیسہ دو، خرچ کرو۔ کیوں؟ اس سے بندوں سے تعلق اچھا بنے گا۔ بندوں سے تعلق ہمارا اچھا نہیں ہے تو بھائی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نماز کے پابند، حاجی، نمازی، روزے دار، بڑی تسبیح اذکار کے پابند، لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی کر دی، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے، یہ سب چلی جائے گی، یہ سب چیزیں ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھے تو لوگوں سے تعلقات کا طریقہ جو ہے نا وہ ہے آت الزکاۃ، لوگوں پر احسان کرو، لوگوں پر خرچ کرو۔ اور چوتھی صفت وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ جس میں ہوں وہ اصل مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ چار خوبیاں جو اپنے اندر اپنا لینا، امید ہے کہ
ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے، کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، جب کافروں کے لیے اعلان کیا گیا نا کہ بھائی اب مسجد حرام میں تمہارا داخلہ بند، اعلان برات ہے، تو انہوں نے اس بات کا واسطہ دیا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کی بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، اور محتاجوں کی وہاں مدد کرتے ہیں، حاجیوں کو کپڑے بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، یہ سب کام ہم کرتے ہیں، کعبے کا متولی ہیں، پھر ہمارے بالکل زیرو کر دیا جا رہا ہے، ہمیں صفر کیا جا رہا ہے، ہماری ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ تو ان کے بیٹے، عباس حضور کے چچا ہیں، غزوہ بدر میں جب گرفتار کر کے لائے گئے تھے، ادھر سے آئے تھے، تو حضرت علی نے جو ان کے بھتیجے تھے، لیکن کہا چچا جان تم بھی آ گئے ان کی طرف سے، اور ابھی تک کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہو، ان کے تعاون اور ہمدردی میں آئے ہو، کچھ اس طرح کے چپتے ہوئے جملے کہے، تو ادھر سے چچا نے کہا کہ تم ہماری یہی چیزیں دیکھ رہے ہو، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبہ کے ذمہ داروں میں سے، مجاوروں میں سے، متولیوں میں سے، کعبے کو غلاف بھی پہناتے ہیں، فلاں اور فلاں۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فخر کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے عزت کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی، کہا کہ یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ فخر اس وقت ہوتا جب کہ ایمان ہوتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے لیے سبیلی لگانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی آبادی کو تم نے بنا دیا ہے اس شخص کے ثواب کی طرح، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر ایمان رکھا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جہاد کے معنی پہلے بتائے جا چکے ہیں، انتھک کوشش کرنا، آخری حد، آخری درجے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش میں سب سے آخری اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان نچھاور کر دے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے، تو اللہ کے راستے میں اپنے سب کچھ نچھاور کر دے، کیا اس کے برابر تم نے ان کاموں کے ثواب کو، اجر کو سمجھ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو شرک کر رہے ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، کامیابی پر کی منزل تک نہیں پہنچاتا ہے، چاہے وہ کچھ نیکی کے کام کیوں نہ کر رہے ہو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کے دین کی خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر، اور دین کے جھنڈے کو پھیلانے کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال سے بھی، جان سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں یہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہوئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور خوشنودی کی، اللہ کے راضی ہونے کی، وجنات، اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ تین کام کیے، ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، جو یہ تین کام انجام دیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے تین انعامات، ایمان کے بدلے برحمت منہ، اللہ کی رحمت ملے گی، ہجرت کے بدلے بھی جنات لہم فیہا نعیم مقیم، ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا وطن قربان کر دیتا ہے، انسان اپنا جمایا کاروبار قربان کر دیتا ہے، اپنا گھر قربان کر دیتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، وطن قربان کر دیا، تو اللہ نے کہا وجنات،
میں ایسا گھر دوں گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ دنیا کا گھر تو یا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا وہ ہم کو روانہ کر دے گا، ہے نا۔ موت کے وقت ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا حالات ایسے بنتے ہیں کہ ہم کو چھوڑنا پڑتا ہے اس سے پہلے بھی، لیکن اللہ کے دین کی خاطر یہ کیا نا تو اللہ کہتے ہیں جنات، ایسی جنت دوں گا جس میں جو نعمتیں ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، تیسرا کام کیا؟ اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے انتھک کوشش کی، آخری درجے کی کوشش کی، اس کے بدلے انعام کیا ہے؟ ورضوان، اللہ کی خوشنودی۔ یعنی جہاد بندہ کیوں کرتا ہے؟ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیوں کرتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ نے کہا میں اپنی خوشی دے دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضوان مل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جنت کی سب سے بڑی نعمت۔ روایت میں آیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کل قیامت کے دن جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے، اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، پروردگار حاضر ہیں، ساری خیر، ساری بھلائیاں، ساری سعادت مندیاں آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حل رضیتم، جنتیو خوش ہو، راضی ہو؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب، پروردگار کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ وقد اعطیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، ہم کو آپ نے وہ نعمتیں دی ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ جنت میں داخلہ مل گیا، پھر دوسری نعمتیں تو دوسری رہی، کسی مخلوق کو نہیں دی وہ نعمتیں دی ہے آپ نے، تو ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ هل اوتیکم افضل من ذلک، اس سے بہتر چیز دوں؟ جنتی کہیں گے یا ربی ای شیء افضل من ذلک، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے اب نعمت اس سے افضل؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، آج میں تم پر اپنی رضامندی، اپنی خوشی اتارتا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث میں آیا جنتیوں کو یہ محسوس ہوگا کہ اس سے بڑھ کر نعمت کوئی دی ہی نہیں گئی۔ خالدین فیہا ابدا، ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی خاص خوبی ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے نا کھٹکا لگا ہوا ہے، آج صحت ہے، بیماری کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ آج آپ کا گھر میں عافیت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، گھر ہے، ہو سکتا ہے کل کچھ معاملہ پیش آ جائے۔ آج آپ کے پاس عہدہ ہے، کل رہے نہ رہے، کھٹکا لگا ہے، ہر چیز کا کھٹکا لگا ہے۔ جوانی ہے، کب بستر پہ آ جائیں کچھ پتہ نہیں۔ جنت کی یہ خوبی ہے خالدین فی ابدا، نعیم مقیم، جو نعمت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ حدیث بار بار آتی ہے درس میں۔ اللہ کہیں گے یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جوان رہو گے، بڑھاپے کا خدشہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، نعمتوں میں رہو گے، خوش و خرم رہو گے، راحت میں رہو گے، اب کوئی ٹینشن نہیں، کسی نعمت کے ختم ہونے کا کوئی ٹینشن نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب زندگی ہے، موت کا کوئی خدشہ نہیں۔ یہ خالدین فیہا ابدا۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اللہ کے راستے میں ہجرت، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے رکاوٹیں بعض مرتبہ رشتہ داریاں بن جاتی ہے، بن گئی تھی اس وقت، ہمیشہ بنتی، اب تو چونکہ ہماری جو ہے نا نسلوں سے ہم مسلمان ہیں، ابھی کوئی مسلمان ہو نا نیا نیو مسلم، پھر اس سے دیکھیے کیا قربانیاں ہوتی ہیں اس کی، رشتہ داروں کو قربان کرنا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بعض مرتبہ کیا تھا، رشتہ داری کی وجہ سے راز بھی ظاہر ہو جاتے تھے، تو کہا پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر رازدار کسی کو نہیں بتاتے، اپنے
اسلام والوں کے راز کسی کو نہیں بتاتے۔ تو کہا اے ایمان والو، تم اپنے آبا و اجداد کو، باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، وہ کافر ہی بنے رہیں تو پھر تم ان سے ایسا تعلق کہ مسلمانوں کے راز کی باتیں ان تک پہنچ جائیں تمہارے ذریعے سے، ایسا ہرگز مت کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا تو ایسے لوگ ظالم، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں اور اسلام کے حق میں ناانصافی کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا موقع آیا، دین کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر، باپ تیار تھا، اولاد تیار نہیں تھی۔ کہیں ایسا تھا بیٹا تیار تھا، باپ تیار نہیں تھا، شوہر آمادہ تھا، بیوی تیار نہیں تھی، کہیں کوئی اور رشتہ دار تیار نہیں تھا۔ ہجرت کا جب موقع ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پارٹیشن ہوا نا، لوگ ہجرت کر کے گئے، ادھر سے ادھر آئے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو ادھر سے ادھر آئے لیکن ان کے کئی رشتہ دار ادھر ہی رہ گئے، نہیں آ پائے، بہت منت کی، سماجت کی۔ اسی طرح بہت سارے ادھر سے ادھر گئے، یہاں رہنے پر جنہوں نے ترجیح دی انہوں نے بھی ہاتھ پاؤں پکڑے تھے، مت جاؤ یہیں رہو، ساتھ میں رہیں گے، لیکن نہیں، وہ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں ہم جائیں گے۔ تو ہجرت کے موقع پر ایسا ہوتا ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے تو ہجرت کیا تھی؟ ایمان کی علامت تھی، نشانی۔ جو ہجرت کی، جس نے ہجرت کی وہ یا پکا سچا مومن۔ اس لیے پچھلے درسوں میں آیا کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ چل نہیں سکتے تھے، معذور تھے، بیٹوں سے کہا کہ میں تو چلوں گا ہجرت، ورنہ میرا ایمان معتبر نہیں، چارپائی پر مجھے اٹھاؤ، لا دو اور پھر اٹھا کے لے کے جاؤ۔ تو تعلقات، رشتہ داریاں یہ بیڑی بن جاتی ہے۔ تو بہت سارے رشتہ دار تیار نہیں تھے، بیٹا تیار ہے، باپ تیار نہیں ہے، تو کہا گیا اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، ازواجکم، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، بیوی تو شوہر، شوہر تو بیوی، تو تمہارے جوڑے میاں بیوی، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے، کاروبار کھڑا کیا ہے، تجارت کھڑا کیا ہے، کارخانے، فیکٹریاں، دکان، روزگار کا ایک جمایا ذریعہ ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑنا، ادھر سے ادھرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بیوپار تجارت جس کے ماند ہو جانے کا تمہیں اندیشہ ہے، یہاں سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو بیوپار جو ابھی چل رہا ہے زوروں پر ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، مندہ ہو جائے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہے، انسان کو گھر پسند ہوتا ہے، گھر اسی لیے انسان اپنی زندگی بھر کی پونجی لگا دیتا ہے، زندگی بھر کماتا ہے 50 سال 55 سال، اور پھر وہ چاہتا ہے گھر اچھا ہو، ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دیا پیسہ تو گھر اچھا ہی بنانا چاہیے، اس لیے کہ اچھا گھر ہو، وسیع ہو، کشادہ ہو، تو یہ سعادت مندی کی علامت و نشانی بھی۔ مسند احمد کی غالباً حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں کسی انسان کے لیے سعادت مندی کی باتیں، خوش نصیبی کی باتیں ہیں، اس میں بہترین گھر ہے اور بہترین پڑوسی ہے، اور بہترین ایک روایت میں بہترین پڑوسی کا ہے اور ایک میں بہترین بیوی ہے، بہترین سواری۔ 3 چیزیں، سواری، بیوی اور گھر، یہ اگر اچھے مل جائیں تو کسی انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ تو انسان گھر پر خرچ کرتا ہے، گھر اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ لذت الطعام والشراب ساعۃ ولذت الثوب یوم ولذت المرأة شہر ولذت البیت دہر، کھانا پینا ہے، اس کی لذت چند گھڑیوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، اچھی سے اچھی ہوٹل میں گئے، ٹیسٹی کھانا کھایا یا گھر پہ پکایا اچھا سا کھانا، کچھ دیر کے لیے محسوس ہوگا، اس کے بعد وہ ٹیسٹ ختم۔ کھانے پینے کی لذت تھوڑی سی دیر کے لیے، نیا کپڑا پہنا ہے
اس کی لذت ایک دن ہے، اس کا مزہ، اور شادی کی ہے تو اس کی لذت ایک مہینہ ہے، لیکن گھر کی لذت دہر، زندگی بھر کے لیے۔ اس لیے عرب لوگ کہا کرتے تھے گھر بناؤ تو اچھا بناؤ، کیونکہ آدمی جب بھی گھر اندر داخل ہوگا باہر نکلے گا، گھر پر بار بار نظر پڑتی ہے تو دل کو سکون محسوس ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے حلال جائز طریقے سے تو بغیر اسراف فضول خرچی کے گھر مضبوط بھی بننا چاہیے، خوبصورت بننا چاہیے۔ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، فرمایا کہ وہ رہائش گاہیں، وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت کرنے سے۔ یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کا تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق سے جو تعلق ٹکرائے اس تعلق کو منقطع کر لے، اس تعلق کو توڑ دے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا تھا۔ مال کا تعلق ہو، کاروبار کا تعلق ہو، وطن کا تعلق ہو، ایمان سے، عقیدے سے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے ٹکرائے نا، قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ بدر کے میدان میں باپ بیٹا سامنے آئے، باپ ادھر سے تھا، بیٹا محمد رسول اللہ کی طرف سے تھا، یا بیٹا کافروں کی طرف سے تھا، باپ ادھر سے تھا، اس تعلق کو ختم کر دیا۔ وہ غالباً مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سب چیزوں کو چھوڑ دیا، سب سے خفا ہو گیا میرے لیے۔ تو اگر یہ چیزیں آڑے آ رہی ہے ان تین چیزوں کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اور اللہ کے راستے میں ان تک محنت سے، جہاد سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اللہ کے فیصلے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فیصلے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے، تم اس میں استعمال نہیں ہوگے، تمہارا حصہ نہیں لگے گا، اور تمہارے نہ لگنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ دین کمزور ہو جائے گا، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، کسی اور سے کام لے لے گا۔ پوری تاریخ اسلام کی بھری پڑی ہے، عربوں سے کام لیا، عرب لوگ کمزور پڑے، اللہ نے اجمیوں سے کام لے لیا، دشمنوں کو دین میں لے آیا، تاتاریوں کو لے آیا ہے، آیا یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، صنم خانوں سے، بت خانوں سے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، کعبے کے پاسباں بنا دیا۔ یہ ترک کیا تھے؟ ترکی لوگ، عثمانیہ خلافت، ڈنکا بجتا تھا، اللہ نے سال تک ان سے خدمت لی، عربی تھوڑی تھے، وہ عجمی تھے، تو اللہ اس طرح کر دے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر لے، اللہ کے حکم کے آنے سے مراد، اللہ کے اپنا حکم لانے سے مراد، اور دوسرا عذاب بھی، پھر انتظار کرنا یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کا عذاب ذلت کی شکل میں آئے گا، ذلیل ہو جاؤ گے، بے وزن ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں محنت کرنا چھوڑ دو گے۔ اور حدیث میں آیا، احمد ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کرنے لگو۔ بیع عینہ کیا ہے؟ کوئی آدمی قرض مانگے کسی سے، قرض حسن، قرض دے دو واپس دے دوں گا، تو اس کو ایسے ہی قرض دینے کے بجائے مہنگی گرا قیمت پر زیادہ مہنگا کر کے اس کو بیچنا، کہ ادھار دے رہا ہوں، کوئی چیز ایسی دے رہا ہوں تو کوئی چیز اس کو مہنگی چیز پر دے دے، اور یہ بیچنا کرے، بیع عینہ، کسی آدمی کی مجبوری کا خون چوسنا جسے کہتے ہیں ہم۔ تو اس طرح جب کرنے لگ جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور گایوں کی دموں کو پکڑو گے، جانور پالنے لگ جاؤ گے، دین کی کوئی فکر نہیں، اور وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، بس کسانی کر رہا ہے اور کوئی دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت کرنا چھوڑ دو گے، تو پھر سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، دشمنوں کو غالب کرے گا، وَلَا يَنْزِعُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اور اللہ اس ذلت کو دور نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے اللہ کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور اللہ کے دین کے لیے جو محنت کرنا ہے، جیسی کرنا ویسے کرنا، جب تک نہیں کرو گے تب تک ذلت مسلط رہے گی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی منزل تک نہیں پہنچاتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے،
رہنمائی نہیں کرتا ہے، یعنی منزل تک نہیں پہنچاتا ہے۔